السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کی نشست نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 221 تک ہم پہلے پڑھ چکے، اب 222 شروع ہو رہی ہے اور اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تم سے حیض کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کہہ دو وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو تو ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اپنے لیے آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم اس سے ملنے والے ہو، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ دوستو یہاں پر 223 نمبر آیت جو ہے، وہ 223 نمبر آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ اب اس کی تفسیر پہ جاتے ہیں۔ حیض اور جماع سے متعلق مسائل کی تفصیل اس کے ان دو آیات میں ڈسکس ہوئی، یعنی 222 اور 23 میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی لوگ حائضہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس بارے میں حضور علیہ السلام سے سوال کیا، جس کے جواب میں یہ آیت اتری اور حضور علیہ السلام نے سوائے جماع کے سب کچھ کہا کہ سب کچھ حلال ہے، یعنی جماع کے علاوہ۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگے کہ انہیں تو ہماری مخالفت سے ہی غرض ہے۔ حضرت اسید اور حضرت عباد بن بشر نے یہودیوں کا یہ کلام نقل کر کے حضور علیہ السلام نے کہا کہ حضور علیہ السلام پھر ہمیں جماع کی بھی اجازت دی جائے۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ آپ پر بہت ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ بزرگ جانے لگے تو حضور علیہ السلام کے پاس کوئی بزرگ تحفۃً دودھ لے کر آیا، آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور وہ دودھ انہیں پلایا۔ اب معلوم ہوا کہ وہ غصہ جاتا رہا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے ایک اور روایات بیان ہو رہی ہیں اس سے متعلق کہ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا سر دھویا کرتی تھی، آپ میری گود میں ٹیک لگا کر قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ کی ہے، غالباً یہ اس میں لکھا ہے کہ میں ہڈی چوستی تھی اور آپ بھی اس ہڈی کو وہیں منہ لگا کر چوستے تھے۔ میں پانی پیتی تھی، پھر پیالہ آپ کو دیتی تھی، آپ بھی وہیں منہ لگا کر اس پیالے سے وہی پانی پیتے تھے، اور میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی۔ یہ بھی روایت ہے صحیح مسلم کی کتاب الحیض سے۔ تو بہرحال یہ اس کا جو ابھی روایت پڑھی، اس سے مقصد یہ ہے کہ کھانا پینا اور سونا ساتھ رہنا یہ جائز ہے، صرف اور صرف جماع جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر ابو داؤد میں روایت ہے کہ میرے حیض کے دنوں کے شروع میں حضور علیہ السلام میرے ساتھ ایک ہی لحاف میں سوتے تھے۔ اگر آپ کا کپڑا کہیں سے خراب ہو جاتا، آپ اتنی جگہ کو دھو ڈالتے، اگر جسم باریک پر کچھ لگ جاتا تو اسے بھی دھو ڈالتے، پھر ان ہی کپڑوں میں نماز پڑھتے۔ یہ روایت ہے ابو داؤد کی کتاب الطہارہ سے لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کچھ ایک دو روایات جو ہیں ضعیف بھی بیان کی گئی ہیں، بہرحال ہم ان سے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، حالت حیض میں جماع کی حرمت، اس کے کام کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، یہ تو امر یقینی ہے جس پر توبہ اور استغفار کرنا لازمی ہے، لیکن اسے کفارہ دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں علماء کرام کے دو اقوال ہیں۔ ایک تو ایک کہ کفارہ بھی ہے، چنانچہ مسند احمد سند میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنی حائضہ بیوی سے جماع کرے، 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے،
ترمذی میں اگر خون سرخ ہو تو 1 دینار، زرد رنگ ہو تو آدھا دینار. یہ رواہ احمد ہے اور ابو داؤد کا بھی یہاں پہ بہرحال ساتھ میں حوالہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ السلام سے کہا حضور میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے رات کو اپنی سواری الٹی کر دی. آپ نے کچھ جواب نہ دیا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو بھی ہم پیچھے 2 آیتوں کی تلاوت کر کے آئے ہیں. آپ نے فرمایا سامنے سے آیا پیچھے سے آیا، پیچھے سے تجھے اختیار ہے، لیکن حیض کی حالت میں نہ آ اور پاخانہ کی حالت جگہ سے نہ آ. ٹھیک ہے، یہ روایت ہے مسند احمد کی. ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں ہم. ایک دوسری روایت میں آپ نے لوگوں کو اس حرکت سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم سکپ کر رہے ہیں. اچھا، رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن سے اچھا بہرحال یہ بھی روایت ضعیف ہے لیکن ہم پڑھ دیتے ہیں، یہاں لکھی ہوئی ہے. رسول اللہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہ رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا. ان سے فرمائے گا جہنمیوں کے ساتھ چلے جاؤ جہنم میں. ایک تو غلام بازی کرنے والا، اغلام بازی کرنے والا، خواہ وہ اوپر کرنے والا فاعل ہو خواہ نیچے کرنے والا مفعول ہو، اور اپنی ہاتھ سے حاجت روا یا مجتنی کرنے والا، اور چھپائے جانور سے کام کرنے والا، اور عورت کی دوبر میں وطی کرنے والا، اور عورت سے اس کی بیٹی سے نکاح کرنے والا، اور عورت اور اس کی بیٹی سے، یعنی ایک ہی عورت ہو اس کی پھر آگے سے بیٹی سے نکاح کر لے جو کہ حرام ہے اسلام میں، اور اپنے پڑوسیوں کی بیوی سے زنا کرنے والا، اور ہمسایہ کو تنگ کرنے والا یہاں تک کہ وہ اس پر لعنت کرے. یہ روایت ہے جعفر الفریابی کی. بہرحال اس کی سند یہاں ضعیف بیان ہو رہی ہے. اس کی سند میں ابن لیہ اور اس کے استاد دونوں ضعیف ہیں. مسند ٹھیک ہے، تو اس لیے آگے ہم چلتے ہیں. یہ ضعیف روایتی بہرحال انہوں نے یہاں پہ تخریج کے اندر بتایا ہوا کہ ضعیف ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. آگے آیت نمبر 224 اور 225 آ رہی ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے. 225 کے اوپر انہوں نے یہاں جوڑا بنا کے اس کی تفسیر کرنی ہے، اس لیے دونوں کو اکٹھا لکھا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو. ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. اس کی تفسیر میں اب جاتے ہیں 224 اور 25 نمبر آیت کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور صلہ رحمی کے چھوڑنے کے لیے اللہ کی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ. ٹھیک ہے، جیسے ایک اور جگہ پہ آتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں لکھا ہوا، یعنی وہ لوگ جو کشادہ حال اور فارغ البال ہیں وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے پر قسمیں کھا بیٹھیں. انہیں چاہیے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے، کیا تمہاری اپنی خواہش نہیں کہ اللہ تمہیں بخشے؟ ایسی قسم اگر کوئی کھا بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. صحیح بخاری میں ہے کہ ہم پیچھے آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے بڑھنے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی ایسی قسم کھا لے اور کفارہ ادا نہ کرے اور اس پر اڑا رہے وہ بھی بڑا گنہگار ہے. صحیح بخاری کی روایت. اچھا جی آگے چلتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، سرداری، امارت اور امامت کی طلب نہ کر. اگر بغیر مانگے تو دے دیا جائے تو اللہ کی جانب سے تیری مدد کی جائے گی. اگر تو نے آپ مانگ کر لی تو تجھے اس کی طرف سونپ دیا جائے گا. تو اگر قسم کھا لے اور اس کے خلاف میں بھلائی دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور اس نیک کام کو کر لے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کے بارے میں آپ قسم نہیں کھا سکتے. یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں کسی غریب کو کبھی کوئی پیسہ ہی نہیں دوں گا اور اس پہ قسم کھا لیں. تو اگر آپ ایسی قسم کھا لیتے ہیں تو آپ کو کفارہ دینا ہے اور اپنی اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے جو شخص لات اور عزیٰ کی قسم کھا بیٹھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. چاہیے ارشاد رسول اللہ السلام کا ان لوگوں کو ہوا تھا جو ابھی اسلام لائے تھے اور زمانہ جاہلیت کے زمانے میں یہ قسمیں ان کی زبانوں پر چڑھی ہوئی تھیں. ان سے فرمایا اگر عادتاً کبھی ایسے شرکیہ الفاظ نکل جائیں تو فوراً کلمہ توحید پڑھ لیا کرو، بدلہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں ہاں جو قسمیں پختگی کے ساتھ دل کے ارادے کے ساتھ قصدن کھائی جائیں تو ان پر پکڑ ہے.
ٹھیک ہے. دوسری آیت کے لفظ ہیں بما عقدتم الایمان، ایمان. ٹھیک ہے، یہ آیت یہاں پر بیان ہوئی سورہ مائدہ کی 89 نمبر آیت، یہاں پہ بھی اس کو ریفر کیا گیا ہے. آگے ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ کی ایک مرفوع حدیث ہے جو روایتوں میں موقوف وارد ہوئی ہے. موقوف وارد ہوئی ہے کہ یہ لغو قسمیں جو ہیں، جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں سے کہہ دیتا ہے ہاں اللہ کی قسم اور نہیں اللہ کی قسم، اس طرح کی انہیں لغو قسمیں کہا گیا ہے. اچھا جی، یہ یہاں پہ ابو داؤد کا حوالہ دیا جا رہا ہے کتاب الایمان کا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ایک حسن حدیث میں جو مرسل ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام تیر اندازوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کھڑے ہوئے کہ وہ تیر اندازی کر رہے تھے. ایک شخص کبھی کہتا تھا اللہ کی قسم اس کا تیر نشانے پہ لگے گا، کبھی کہتا تھا اللہ کی قسم یہ خطا کرے گا. آپ کے صحابی نے کہا دیکھیے حضور اگر اس کی قسم کے خلاف ہوا، آپ نے فرمایا یہ قسمیں لغو ہیں، ان پر کفارہ نہیں اور نہ کوئی سزا یا عذاب. اچھا یہ اس پہ روایت ہے تبری کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، لیکن یہ روایت بتایا جا رہا ہے یہ مرسل ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. آگے ہم آیت نمبر 226 اور 227 پر جا رہے ہیں. للذین یؤلون سے شروع ہو رہی ہے آیت اور ختم ہو رہی ہے دوسری آیت فإن اللہ، یعنی 227 نمبر فإن اللہ سمیع علیم. ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے، جو لوگ اپنی بیویوں سے قسمیں کھائیں اور ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پس اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ایلا کی مدت اور اس کی تفصیل آیت نمبر 226 اور 27. ایلا کہتے ہیں قسم کو. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامعت نہ کرنے کی ایک مدت تک کے لیے قسم کھا لے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ مدت 4 مہینے سے کم کی ہوگی یا زیادہ کی ہوگی. اگر کم ہو تو وہ مدت پوری کرے، اور اگر درمیان میں عورت بھی صبر کرے اس سے مطالبہ اور سوال نہیں کر سکتی. پھر میاں بیوی آپس میں ملے جلیں، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 1 ماہ کے لیے قسم کھا لی اور 29 دن پورے الگ رہے، اور فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. اور یہ روایت یہاں پہ کوٹ ہو رہی ہے صحیح مسلم سے. اگر 4 مہینے سے زائد کی مدت کے لیے قسم کھائی ہو تو 4 ماہ کے بعد عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ تقاضا اور مطالبہ کرے، یا تو خاوند میل ملاپ کر لے یا طلاق دے دے، اور حاکم اس وقت کو ان دونوں باتوں میں سے ایک کے کرنے پر مجبور کرے گا تاکہ عورت کو ضرر نہ پہنچے. یہاں یہی بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کریں، یعنی ان سے مجامعت نہ کرنے کی قسم کھائیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایلا خاص ہے بیویوں کے لیے، لونڈیوں کے لیے نہیں. یہی مذہب ہے جمہور علماء کا. یہ لوگ 4 مہینے تک تو آزاد ہیں، اس کے بعد انہیں مجبور کیا جائے یا تو وہ اپنی بیویوں سے میل ملاپ کر لیں یا طلاق دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پہ بھی تبری کا ریفرنس دیا جا رہا ہے اس بات کے اوپر جو بھی بیان ہوئی. صحیح بخاری میں اچھا ہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر ان مہینوں میں اس عورت کو حیض آ جائے تو اس پر عدت بھی نہیں. 1 منٹ پیچھے سے دوبارہ پڑھتے ہیں، ایک یہاں پہ پیراگراف مس ہو رہا ہے، میں وہاں سے دوبارہ پڑھ رہے ہیں. امام پھر فرمان ہے کہ اگر 4 ماہ گزرنے کے بعد وہ طلاق دینے کا قصد کرے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی طلاق واقعہ نہیں ہوگی. جمہور متاخرین کا یہی مذہب ہے. گو ایک دوسری جماعت بھی یہی کہتی ہے اگر جمع کیے بغیر 4 مہینے گزر گئے تو طلاق واقعہ ہو جائے گی. حضرت عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بعض تابعین سے بھی یہی مروی ہے. لیکن یاد رہے راجح قول اور قرآن کے الفاظ یہاں بریکٹ کے اندر یہ مترجم لکھ رہے ہیں جو ابھی ہم بریکٹ پڑھ رہے ہیں اس وقت کرنٹلی، لیکن یہ یاد رہے راجح قول اور قرآن کریم کے الفاظ صحیح حدیث سے ثابت شدہ قول یہی ہے کہ طلاق واقعہ نہ ہوگی. اچھا بریکٹ بند، مترجم کی یہ بات تھی. آگے چلتے ہیں. پھر بعض تو کہتے ہیں یہ طلاق رجی ہوگی، بعض کہتے ہیں بائن ہوگی. جو لوگ طلاق واقعہ ہونے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں اس کے بعد اسے عدت بھی گزارنا پڑے گی. ہاں ابن عباس اور ابو الشاشا عجیب سا نام ہے، بہرحال فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں اس عورت کو 3 حیض آ گئے تو اس پر عدت بھی نہیں. امام شافعی کا بھی قول یہی ہے، لیکن جمہور متاخرین علماء کا فرمان یہ ہے کہ اس مدت کے گزرتے ہی طلاق واقعہ نہ ہوگی. اب ایلا کرنے والے لوگوں کو تنگ کیا جائے گا، یا تو اپنی قسم سے
قسم توڑے یا پھر طلاق دے دے۔ موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہی مروی ہے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام شافعی اپنی سند سے حضرت سلیمان بن یسار سے روایت کرتے ہیں، میں نے 10 سے زیادہ صحابہ سے سنا کہ وہ کہتے ہیں 4 ماہ کے بعد ایلا کرنے والے کو کھڑا کیا جائے گا، بس کم سے کم یہ 13 صحابی ہو گئے۔ حضرت علی سے بھی یہی منقول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہمارا مذہب بھی یہی ہے۔ حضرت عمر، ابن عمر، عائشہ، عثمان، زید بن ثابت 10 سے اوپر دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہی مروی ہے۔ اچھا جی، یہاں جو 4 مہینے کی تاخیر کی اجازت دی ہے، اس کی مناسبت میں موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن دینار کی روایت سے حضرت عمر کا ایک واقعہ عموماً فقہائے کرام ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر عموماً راتوں کو مدینہ کی گلیوں کا گشت لگاتے رہتے تھے۔ ایک رات کو نکلے، آپ نے سنا ایک عورت اپنے سفر میں گئے ہوئے خاوند کی یاد میں کچھ اشعار پڑھ رہی ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ افسوس ان کالی اور لمبی راتوں میں میرا خاوند نہیں ہے جس سے میں ہنسوں بولوں، قسم اللہ کی اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت پلنگ کے پائے حرکت میں ہوتے۔ یہ اس کا شعر تھا عجیب سا، تو یہ سن لیا حضرت عمر نے، تو اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس آئے حضرت عمر بن خطاب، تو کہتے ہیں ان کے پاس آگے بتاؤ زیادہ سے زیادہ عورت اپنے خاوند کی جدائی کتنے دن پر صبر کر سکتی ہے؟ فرمایا 6 مہینے یا 4 مہینے۔ آپ نے فرمایا اب میں حکم جاری کر دوں گا کہ مسافر مجاہد جس سفر میں نہ ٹھہریں، اس سے زیادہ سفر میں نہ ٹھہریں۔ بعض میں کچھ زیادتی بھی ہے، اس کی بہت سی سندیں ہیں اور یہ واقعہ مشہور ہے۔ آیت نمبر 228 پر اب ہم چلتے ہیں۔ والمطلقات سے شروع ہو رہی ہے اور اینڈ ہو رہی ہے واللہ عزیز حکیم۔ طلاق اور عدت کے مسائل سے متعلق یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ طلاق والی عورتیں اپنے تئیں 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا وہ اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ عورتوں کے بھی اسی مثل حق ہیں جیسے ان پر ہیں، اچھائی کے ساتھ، ہاں مردوں کے ان پر بڑے درجے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آیت یہاں پہ ختم ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیا، اب اس کی تفسیر پہ جاتے ہیں۔ طلاق اور عدت کے مسائل آیت نمبر 228 میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ان عورتوں کو جو خاوندوں سے مل چکی ہوں اور بالغہ ہوں، حکم ہو رہا ہے کہ طلاق کے بعد 3 حیض تک رکی رہیں، پھر اگر چاہیں تو اپنا نکاح دوسرا کر سکتی ہیں۔ ہاں ائمہ اربعہ نے اس میں سے لونڈی کو مخصوص کر دیا ہے، وہ حیض عدت گزارے، کیونکہ لونڈی ان معاملات میں آزاد عورت سے آدھے پر ہے، لیکن حیض کی مدت آدھے پر تقسیم نہیں ہو سکتی، اس لیے 2 حیض گزارے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لونڈی کے لیے طلاقیں بھی 2 ہیں، اس کی عدت بھی 2 حیض ہے۔ ابن جریر کی روایت ہے، بہرحال اس کی سند یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کے ایک راوی مظاہر ضعیف ہیں۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام حافظ دارقطنی فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت قاسم بن محمد کا اپنا قول ہے، لیکن ابن عمر سے یہ روایت مرفوعاً مروی ہے۔ اچھا، گو اس کی نسبت بھی امام دارقطنی یہی فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ کا اپنا قول ہے، اسی طرح خود خلیفۃ المسلمین حضرت عمر سے بھی یہی مروی ہے، بلکہ صحابہ میں اس مسئلے پر اختلاف ہی نہ تھا۔ بعض سلف سے بھی یہ مروی ہے کہ عدت کے بارے میں آزاد اور لونڈی برابر ہے، کیونکہ آیت اپنی عمومیت کے لحاظ سے دونوں کو شامل کرتی ہے، اور اس لیے بھی یہ فطری امر ہے، لونڈی اور آزاد عورت اس میں یکساں ہے۔ محمد بن سیرین اور بعض اہل ظاہر کا یہی قول ہے، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ اچھا، اس کے اندر قروء کی وضاحت کا یہاں پر آگے بیان آ رہا ہے۔ قروء کے معنی میں سلف و خلف کا برابر اختلاف رہا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد طہر یعنی پاکی ہے، حضرت عائشہ کا یہی فرمان ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ کو جب کہ وہ 3 طہر گزار چکی اور تیسرا حیض شروع ہو گیا ہوا تو حکم دیا کہ وہ مکان بدل لیں۔ حضرت عروہ نے جب یہ روایت بیان کی تو حضرت عمرہ رحمہ اللہ نے، جو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بھتیجی ہیں، اس واقعے کی تصدیق کی اور فرمایا کہ لوگوں نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا قروء سے مراد طہر ہے۔ موطا امام مالک کی یہاں پہ روایت بیان ہو رہی ہے کتاب الطلاق سے، بلکہ موطا میں ابو بکر بن عبد الرحمن کا تو یہ قول بھی مروی ہے کہ میں نے سمجھدار فقہا کو قروء کی تفسیر طہر سے ہی کرتے دیکھا۔
کرتے سنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ بھی یہی فرماتے ہیں جب تیسرا حیض شروع ہو تو یہ اپنے خاوند سے بری ہو گئی اور خاوند اس سے الگ ہوا، موطا کی روایت ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بھی محقق امر یہی ہے۔ ابن عباس، زید بن ثابت، سالم، قاسم، عروہ اور کچھ اور نام یہاں لکھے ہیں، اور قتادہ اور زہری اور باقی ساتوں فقہاء کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی، امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے۔ داؤد اور ابو ثور رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام احمد سے بھی ایک روایت اسی طرح مروی ہے۔ اس کی دلیل ان بزرگوں نے قرآن کی اس آیت سے بھی نکالی ہے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی انہیں عدت میں طلاق دو، یعنی طہر میں پاکیزگی کی حالت میں، چونکہ اس طہر میں طلاق دی جاتی ہے وہ بھی گنتی میں آتا ہے۔ اچھا جی، اس سے معلوم ہوا کہ درج بالا آیت میں قروء سے مراد حیض کے سوا یعنی پاکی کی حالت ہے۔ اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں جہاں تیسرا حیض شروع ہوا، عورت اپنے خاوند کی عدت سے باہر ہو گئی، اس کی کم سے کم مدت جس میں عورت کہے کہ اسے تیسرا حیض شروع ہو گیا ہے تو اسے سچا سمجھا جائے، وہ 32 دن اور 2 لحظہ میں ہے۔ عرب شاعروں کے شعر میں بھی یہ لفظ طہر کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد 3 حیض ہیں، جب تک تیسرے حیض سے پاک نہ ہو تب تک وہ عدت میں ہی ہیں، بعد میں غسل کر لینے تک کہا ہے۔ اس کی کم سے کم مدت 33 دن اور 1 لحظہ ہے۔ اس کی دلیل میں ایک تو حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے پاس ایک مطلقہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے خاوند نے مجھے 1 یا 2 طلاقیں دیں، پھر وہ میرے پاس آیا، اس وقت آیا جب میں اپنے کپڑے اتار کر دروازہ بند کیے ہوئے تھی، یعنی تیسرے حیض سے نہانے کی تیاری میں تھی، تو فرمائیے کیا حکم ہے، یعنی رجوع ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میرا خیال تو یہی ہے کہ رجوع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی تائید کی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان، علی، ابو درداء، عبادہ بن سامت، انس اور حضرت معاذ، ابن ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعری اور کافی یہاں پہ بہرحال ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے۔ سعید بن مسیب، علقمہ، اسود، ابراہیم، مجاہد، طاؤس، سعید بن جبیر اور کچھ اور نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام احمد سے زیادہ صحیح روایت میں یہی مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ السلام کے بڑے بڑے صحابہ کرام سے یہی مروی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ قروء سے مراد حیض ہے، لیکن اس حدیث کا ایک راوی منذر مجہول ہے جو مشہور نہیں۔ ہاں ابن حبان نے اسے ثقہ بتاتے ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں لغتاً قروء کہتے ہیں ہر اس چیز کے آنے اور جانے کو جس کے آنے جانے کا وقت مقرر ہو۔ اس سے مراد ہے لفظ کے دونوں معنی ہیں، حیض کے بھی اور طہر کے بھی۔ بعض اصولی حضرات کا یہی موقف ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں ہم۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق۔ پھر فرماتا ہے کہ جیسے ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی ان عورتوں کے مردوں پر بھی حقوق ہیں۔ یہ پیچھے جو ہم آیت پڑھ کے آئے، ہر ایک کو دوسرے کا پاس و لحاظ و عمدگی سے رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، انہیں ایسے مار نہ ہو کہ ظاہر ہو، یعنی زور سے نہ مارا جائے، ان کے نشان نہ پڑ جائے۔ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی فساد کے مطابق کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ اور اڑھاؤ۔ صحیح مسلم کی کتاب الحج سے یہ روایت یہاں بیان کی جا رہی ہے جو خطبۃ الحجۃ الوداع کے اوپر دی گئی بیان ہوئی۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، جسمانی حیثیت سے بھی، اخلاقی حیثیت سے بھی، مرتبہ کی حیثیت سے بھی، حکمرانی کی حیثیت سے بھی، خرچ اور اخراجات کی حیثیت سے بھی، دیکھ بھال اور نگرانی کی حیثیت سے بھی، غرض دنیاوی اور اخروی فضیلت کے اعتبار سے۔ جیسے ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے الرجال قوامون علی النساء، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی مرد عورتوں کے سردار ہیں، یہاں مترجم نے اس کو سردار کیا ہوا ہے، قوام کو۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس آیت کی تفسیر ختم ہو رہی ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے پر غالب ہے اور اپنے احکام میں حکمت والا ہے. یہ 224 نمبر جو آیت تھی وہ یہاں پر 228 نمبر آیت، ٹھیک ہے، 228 نمبر آیت جو ہے 227 کے بعد 228 نمبر آیت یہاں پر ختم ہوئی. اب ہم چل رہے ہیں 229 نمبر آیت کے اوپر اور 230 کے اوپر. اب طلاق مرتان سے شروع ہو رہی آیت اور 230ویں آیت ختم ہو رہی ہے لقوم یعلمون. ترجمہ کرتے ہیں یہ طلاقیں تو 2 مرتبہ ہیں، جو پر مرتان کا لفظ ہے 2 مرتبہ اس کا یہاں پہ مترجم نے ترجمہ کیا ہے. یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑنا ہے. تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہو اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں، اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو. پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ ہیں حدیں اللہ کی، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. پھر اگر اس کو طلاق دے دو تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے یہ جان لیں اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. یہ ہیں اللہ کی حدیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. اس کی تفسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے طلاق کے متعلقہ مسائل اس آیت میں 230 اور 29 میں بیان ہو رہے ہیں. اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ خاوند جتنی چاہے طلاقیں دیتا چلا جائے اور عدت میں رجوع کرتا تھا. اس سے عورتوں کی جان شکنجے میں رہتی تھی، اور طلاق دی اور عدت گزرنے کے قریب آئی رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی. اسی طرح عورتوں کو تنگ کرتے رہتے تھے. پس اسلام نے حد بندی کر دی. اس طرح کی طلاقیں صرف 2 ہی دے سکتے ہیں. تیسری طلاق کے بعد لوٹانے کا کوئی حق نہیں رہے گا. سنن ابی داؤد میں باب ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد مراجعت منسوخ ہے. پھر یہ روایت لائے ہیں. حضرت ابن عباس سے بھی یہی فرماتے ہیں. ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا نہ تو میں تجھے بساؤں گا نہ چھوڑوں گا. اس نے کہا یہ کس طرح؟ کہا طلاق دے دوں گا اور جب عدت ختم ہونے کا وقت آئے گا پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا، یوں ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ عورت حضور علیہ السلام کے پاس آئی، اپنا دکھ رونے لگی، دکھ درد بتا کر رونے لگی، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال یہ اس کی روایت، اس کے اوپر انہوں نے بتایا، شیخ البانی نے اس روایت کو مرسل کہا ہے، جس کے اندر یہ ابن ابی حاتم کی جو بھی ہم نے روایت پڑھی۔ ایک اور روایت میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے نئے سرے سے طلاقوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا اور وہ سنبھل گئے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری طلاق کے بعد خاوند کو لوٹا لینے کا کوئی حق حاصل نہ رہا، اور فرما دیا کہ 2 طلاقوں تک تو تمہیں اختیار ہے، اصلاح کی نیت سے اپنی بیوی کو لوٹا لو اگر وہ عدت کے اندر ہے، اور یہ بھی اختیار ہے نہ لوٹاؤ اور عدت گزر جانے دو تو دوسرے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے وہ۔ اگر تیسری طلاق دینا چاہتے ہو تو بھی احسان اور سلوک کے ساتھ طلاق دو، نہ ان کا کوئی حق مارو، نہ ان پر ظلم کرو، نہ انہیں کوئی نقصان و ضرر پہنچاؤ۔ خلا کے مسائل آگے آ رہے ہیں۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، 2 طلاقیں تو اس آیت میں آ گئی ہیں، یعنی الطلاق مرتان کا ہوا ہے اس میں تذکرہ، تیسری کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس آیت کا ایک اور حصہ پڑھ کے بتایا، او تصریحم بِإحسان، کہ یہ اس کے اندر تیسری کا ذکر ہے۔ جب تیسری طلاق کا ارادہ کرو، ٹھیک ہے، تو یہاں روایت ختم بھی ہو رہی ہے، آگے چلتے تیسری طلاق کا ارادہ کرو تو عورت کو تنگ کرنا، اس پر سختی کرنا تاکہ وہ اپنا حق چھوڑ کر طلاق پر آمادگی ظاہر کرے، یہ مردوں پر حرام ہے، جیسے اور جگہ پر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے اندر۔ اس کا ترجمہ کچھ ہے، عورتوں کو تنگ نہ کرو، انہیں دیے ہوئے میں سے کچھ لے لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ عورت اپنی خوشی سے کچھ دے کر طلاق طلب کرے، جیسا کہ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، اگر عورتیں اپنی راضی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں
تو بے شک وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے۔ جب میاں بیوی میں نا اتفاقی بڑھ جائے، عورت اس سے ناخوش ہو تو خوش نہ ہو اور خاوند کے حقوق پورے نہ کرتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ کچھ لے دے کر اپنے خاوند سے طلاق حاصل کر لے، تو خاوند کے دینے اور عورت کے لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، عورت کے لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے خلا طلب کرتی ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ روایت آتی ہے کہ جو عورت اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق طلب کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ترمذی کی یہ روایت یہاں بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہ ایسی عورتیں منافقہ ہیں جو کہ بغیر کسی عذر کے طلاق طلب کرتی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول سنیے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت سہل انصاریہ حضرت قاسم بن قیس بن شماس کی بیوی تھی۔ حضور علیہ السلام ایک دن جمعہ کی صبح کی نماز کے لیے اندھیرے میں نکلے تو دیکھا کہ دروازے پر حبیبہ کھڑی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں ثابت بن قیس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ آپ سن کر خاموش ہو رہے۔ جب حضرت ثابت آئے آپ نے فرمایا تمہاری بیوی صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ حضرت حبیبہ نے کہا حضور میرے خاوند نے مجھے جو دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے، میں اسے واپس کرنے پر آمادہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ثابت کو فرمایا سب لے لو۔ انہوں نے سب لے لیا اور حضرت حبیبہ آزاد ہو گئیں۔ یہ روایت امام موطا مالک کی کتاب الطلاق سے یہاں بیان ہو رہی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ثابت نے انہیں مارا تھا، اس مار سے کوئی ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جب انہیں یہ فرمایا اس وقت انہوں نے یہ دریافت کیا کیا میں یہ مال لے سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کہا میں اس سے 2 باغ دیے تھے، وہ واپس دلوا دیجئے، مجھے واپس دلوا دیجئے۔ چنانچہ وہ مہر کے دونوں باغ واپس کیے گئے اور جدائی ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے جو دیا ہے لے لو، زیادہ نہ لینا، یعنی یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ یا ظلم زیادتی والا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم اب آگے چلتے ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ حبیبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ حضور اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کے منہ پر تھوک دیا کرتی۔ ابن ماجہ کی یہ بھی روایت ہے، لیکن بہرحال یہ روایت ضعیف ہے۔ جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ خلا میں عورت سے اپنے دیے ہوئے سے زیادہ لے تو بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرمایا گیا ہے فیما افتدت بھی، فرمایا ہے، اس کا ترجمہ بہرحال یہاں نہیں لکھا ہوا، ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت اپنے خاوند سے بگڑی ہوئی آئی۔ آپ نے فرمایا اسے گندگی والے گھر میں قید کرو، پھر قید خانے سے بلوایا اور کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا آرام کی راتیں مجھ پر زندگی میں یہی گزری ہیں۔ آپ نے اس کے خاوند سے فرمایا اسے خلا کر لے، اگرچہ گوشوارے کے بدلے ہی ہو۔ ایک روایت میں اسے 3 دن تک وہاں قید رکھا گیا۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا یہ اپنی چٹیا کی دھجی بھی دے تو لے لے اور اسے الگ کر دے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں اس کے سوا سب کچھ لے کر بھی خلا ہو سکتا ہے۔ ربی بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے خاوند اگر موجود ہوتے تو بھی میرے ساتھ سلوک کرنے میں کمی کرتے، کہیں چلے جاتے تو بالکل محروم کر دیتے۔ ایک مرتبہ جھگڑے کے موقع پر میں نے کہہ دیا میری ملکیت میں جو کچھ ہے لے لو اور مجھے خلا دے دو۔ اس نے کہا ہاں، اور یہ معاملہ فیصل ہو گیا۔ میرے چچا معاذ بن افرا اس قصے کو لے کر حضرت عثمان کے پاس گئے۔ حضرت عثمان نے بھی اسے برقرار رکھا اور فرمایا چوٹی کی دھجی چھوڑ کر اور سب کچھ لے لو۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس سے چھوٹی چیز بھی غرض ہے کہ سب کچھ لے لو۔ صحیح بخاری کی کتاب الطلاق سے یہاں پہ روایت بیان ہوئی ہے۔ پس مطلب ان واقعات کا یہ ہے، یہ دلیل ہے کہ اس پر عورت کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ دے کر وہ خلا کرا سکتی ہے، اور خاوند اپنی دی ہوئی چیز سے زائد لے کر بھی خلا کر سکتا ہے۔ ابن عمر، ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، ابراہیم نخعی اور حسن بن صالح عثمان بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام مالک، لیث، امام شافعی، ابو ثور رحمہ اللہ علیہم
کا بھی یہی مذہب ہے، ابن جریر کو بھی اسی کو پسند فرماتے تھے۔ اصحاب ابو حنیفہ کا قول ہے اگر قصور اور ضرر رسانی عورت کی طرف سے ہو تو خاوند کو جائز ہے جو اس نے دیا ہے واپس لے لے، لیکن اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ وہ زیادہ لے لے تو بھی قضاء کے وقت جائز ہوگا۔ اگر خاوند کی اپنی جانب سے زیادتی ہو تو اسے کچھ بھی لینا جائز نہیں، وہ لے لے تو قضاءً جائز ہوگا۔ امام احمد، ابو عبید، اسحاق بن راہویہ رحمہ تعالیٰ عنہم علیہم یہی فرماتے ہیں، خاوند کو اپنے دیے ہوئے سے زیادہ لینا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ خلا اور طلاق ہے، خلا طلاق ہے یا فسخ نکاح؟ خلا کو بعض حضرات طلاق میں شمار نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے خلا کرا لیا تو اگر خاوند چاہے تو اس سے پھر نکاح کر سکتا ہے۔ اس پر دلیل یہی آیت وارد کرتے ہیں۔ یہ قول حضرت ابن عباس کا ہے۔ حضرت اکرمہ بھی فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں، دیکھو اول آخر طلاق کا ذکر ہے، پہلے 2 طلاقوں کا، پھر آخر میں تیسری طلاق کا، اور درمیان میں خلا کا ذکر ہے، پس معلوم ہوا خلا طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے۔ فسخ نکاح ہے یا فسخ نکاح ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان اور حضرت عمر، طاؤس، اکرمہ، ابن حنبل، اسحاق اور ابو ثور، داؤد ظاہری کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام شافعی کا بھی قدیم قول یہی ہے۔ آیت کے ظاہری الفاظ بھی یہی ہیں۔ بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ خلا طلاق بائن ہے، اگر ایک سے زیادہ کی نیت ہوگی تو وہ بھی معتبر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ام بکر اسلمیہ نے اپنے خاوند عبداللہ بن خالد سے خلا لیا اور حضرت عثمان نے اسے 1 طلاق ہونے کا فتویٰ دیا، ساتھ ہی فرمایا اگر کچھ سامان لیا ہو تو کچھ سامان لیا ہو وہ ہے، لیکن یہ اثر ضعیف ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، ابن مسعود، ابن عمر، سعید بن مسیب، شریح اور جابر بن زید، مالک، ابو حنیفہ، ان کے ساتھی ثوری، اوزاعی، ابو عثمان کا یہی قول ہے خلا طلاق ہے۔ امام شافعی کا بھی جدید قول یہی ہے۔ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر 2 طلاقوں کی نیت خلا دینے والے کی ہو تو 2 ہی ہو جائے گی، اگر لفظ نہ کہے مطلق خلا ہو تو 1 طلاق بائن ہوگی، اگر نیت کی 3 کی نیت ہے تو 3 میں ہو جائے گی۔ امام شافعی کا ایک اور قول یہ بھی ہے اگر طلاق کا لفظ نہیں اور کوئی دلیل و شاہد بھی نہیں تو وہ بالکل کوئی چیز ہی نہیں۔ خلا کی عدت کا بیان۔ مسئلہ امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد، اسحاق بن راہویہ رحمہ تعالیٰ علیہم کا مسلک ہے کہ خلا کی عدت طلاق کی عدت ہے۔ عمر، علی، ابن مسعود اور سعید بن مسیب، عمر بن عبدالعزیز بن شہاب اور بہت سارے اس میں نام لکھے ہوئے ہیں، ہم اس میں آخری پڑھ لیتے ہیں۔ اوزاعی، لیث اور ابو عبیدہ کا بھی یہی فرمان ہے، یعنی کہ خلا کی عدت بھی طلاق کی عدت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم اسی کی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خلا چونکہ طلاق ہے پس عدت اس کی مثل عدت طلاق ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف 1 حیض اس کی عدت ہے، حضرت عثمان کا یہی فیصلہ ہے۔ ابن عمر گو 3 حیض کا فتویٰ دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی فرما دیتے تھے کہ حضرت عثمان ہم سے بہتر ہیں اور ہم سے بڑے عالم ہیں۔ ابن عمر سے 1 حیض کی مدت بھی عدت بھی مروی ہے۔ ٹھیک ہے، ابن عباس، اکرمہ، ابان بن عثمان اور تمام لوگ جن کے نام اوپر آئے خلا کو فسخ کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان سب کا قول بھی یہی ہو۔ ابو داؤد، ترمذی کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی کو آپ نے اس صورت میں 1 حیض کی عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ ترمذی میں ہے ربیع بنت معوذ کو بھی خلا کے بعد 1 ہی حیض گزارنے کا حضور علیہ السلام کی طرف سے فرمان جاری ہوا تھا۔ ابو داؤد کی حدیث یہاں پر ریفرنس کتاب الطلاق سے دیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان نے خلا والی عورت سے فرمایا تھا تجھ پر عدت ہی نہیں، ہاں اگر قریب کے زمانے میں خاوند سے ملی ہو تو 1 حیض آنے تک اس کے پاس ٹھہری رہو۔ مریم مغالبہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا اس کی مطابقت حضرت امیر المؤمنین نے کی۔ اچھا، کیا خلا والی عورت سے رجوع ہو سکتا ہے؟ مسئلہ جمہور علماء کرام اور 4 اماموں کے نزدیک خلا والی عورت سے رجوع کرنے کا حق خاوند کو حاصل نہیں، کیونکہ اس لیے کہ عورت نے مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ عبداللہ بن ابی اوفی، آہان حنفی، سعید و زہری کا قول ہے کہ اگر وہ واپس لیا ہوا واپس کر دے تو رجوع کا حق حاصل ہے۔
بغیر عورت کی رضامندی کے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر خلا میں طلاق کا لفظ نہیں تو وہ صرف جدائی ہے، رجوع کرنے کا حق نہیں، اور اگر طلاق کا نام لیا ہے تو بے شک وہ رجعت کا پورا حقدار ہے۔ داؤد ظاہری بھی یہی فرماتے ہیں۔ ہاں اس پر سب کا اتفاق ہے، اگر دونوں رضامندی ہو تو نیا نکاح عدت کے اندر کر سکتے ہیں۔ ابن عبد البر کا ایک فرقہ کا یہ قول بھی روایت کرتے ہیں کہ عدت کے اندر جس طرح کوئی دوسرا اس سے نکاح نہیں کر سکتا اس طرح خلا دینے والا خاوند بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ قول شاذ اور مردود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس عورت پر عدت کے اندر دوسری طلاق بھی واقع ہو سکتی ہے یا نہیں، اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ کیوں نہیں، کیونکہ وہ عورت اپنے نفس کی مالکہ ہے، اس خاوند سے الگ ہوگی۔ ابن عباس، ابن زبیر، اکرمہ، جابر، زید، حسن بصری، شافعی، احمد، اسحاق، ابو ثور کا یہی قول ہے۔ دوسرا قول امام مالک کا ہے کہ اگر خلا کے ساتھ ہی بغیر خاموشی رہے طلاق دے دے تو واقع ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ اس کی تائید اس قول سے ہے کہ حضرت عثمان سے مروی ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ عدت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ابو حنیفہ، ان کے اصحاب ثوری، اوزاعی، سعید بن مسیب، شریح، طاؤس، زہری، حاکم اور حماد کا یہی قول ہے۔ ابن مسعود، ابو درداء سے بھی یہ مروی تو ہے لیکن ثابت نہیں۔ پھر فرماتا ہے یہ کہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پلانگو نہ۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کی حدوں سے آگے نہ بڑھو، فرائض کو ضائع نہ کرو، محارم کی بے حرمتی نہ کرو، جن چیزوں کا ذکر شریعت میں نہیں تم ان میں سے خاموش رہو کیونکہ اللہ کی ذات بھول چوک سے پاک ہے۔ حاکم یہ حدیث ہے لیکن بہرحال یہ ضعیف ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس آیت سے استدلال ان لوگوں کا جو کہتے ہیں تینوں طلاقیں ایک مرتبہ ہی دینا حرام ہے، مالکیہ اور ان کے موافقین کا یہی مذہب ہے، یعنی تینوں طلاقیں دینا، اکٹھی دینا، ایک مرتبہ دینا حرام ہے۔ ان کے نزدیک سنت طریقہ یہ ہے کہ طلاق ایک ایک کر دی جائے، کیونکہ الطلاق مرتان کہا فرمایا پھر یہ حدیں ہیں اللہ کی، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس کی تقویت اس حدیث سے بھی ہوئی ہے جو سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ اسلام کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تو آپ علیہ السلام سخت غضبناک ہوئے اور فرمانے لگے میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اگر حضور آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ یہ روایت یہاں نسائی سے دی جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ اس کی روایت کی سند میں انقطاع بھی یہاں پر بیان ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اس کی سند کو صحیح بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ طلاق بتہ اور نکاح حلالہ کا صحیح مفہوم۔ پھر ارشاد ہوا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے چکنے کے بعد تیسری بھی دے دے تو وہ اس پہ حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ دوسرے سے باقاعدہ نکاح ہو، ہم بستری ہو، پھر وہ مر جائے یا طلاق دے دے۔ پس اگر بغیر نکاح کے مثلا لونڈی بنا کر گو وطی وغیرہ بھی کر لے تو اگلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس طرح گو نکاح باقاعدہ ہو لیکن دوسرے خاوند نے مجامعت نہ کی ہو تو بھی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اکثر فقہا میں مشہور ہے کہ سعید بن مسیب مجرد یعنی صرف عقد کو حلالہ کہتے ہیں، گو میل نہ ہوا ہو، لیکن یہ بات ان سے ثابت نہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دخول سے پہلے ہی طلاق بتہ دے دیتا ہے اور دوسرا نکاح کرتی ہے، وہ تو عورت سے نکاح کرتا ہے اور دخول سے پہلے طلاق بتہ دے دیتا ہے اور وہ دوسرا نکاح کرتی ہے یعنی عورت، وہ بھی اس طرح دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اگلے خاوند کو اب اس سے نکاح کرنا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک یہ اس سے اور وہ اس سے لطف اندوز نہ ہو لیں۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی کا بھی یہاں ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ ایک اس روایت کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خود امام سعید بن مسیب ہیں، پس کیسے ممکن ہے کہ وہ روایت بھی کریں اور پھر مخالفت بھی کریں، پھر وہ بھی بلا دلیل؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت رخصت ہو کر جاتی ہے ایک مکان میں، میاں بیوی ہو جاتے ہی پردہ ڈال دیا جاتا ہے لیکن صحبت نہیں ہوتی، جب بھی یہی حکم ہے۔ خود آپ کے زمانے میں ایسا ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے خاوند کی اجازت نہ دی، آپ سے پوچھا گیا مگر آپ نے پہلے خاوند کی اجازت نہ دی، یعنی بغیر صحبت کے اسی خاوند کی طرف لوٹ جانے کی اجازت نہ دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت رفاع قرظی کی بیوی
صاحبہ تمیمہ بنت وہب کو جب انہوں نے آخری تیسری طلاق دے دی تو ان کا نکاح حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا، لیکن یہ شکایت لے کر دربار رسالت مآب میں آئی اور کہا وہ عورت کے مطلب کا نہیں، مجھے اجازت ہو تو میں اپنے اگلے خاوند کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری کسی اور خاوند سے مجاملت نہ ہو۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مروی ہیں۔ یہ روایت رفعت امام مالک نے موطا کی کتاب نکاح میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ مقصود دوسرے خاوند سے یہ ہے کہ خود اس سے رغبت ہو اور ہمیشہ بیوی بنا کر رکھنے کا خواہش مند ہو، کیونکہ نکاح سے یہی مقصود ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اگلے خاوند کے لیے محض حلال ہو جائے اور بس۔ امام مالک فرماتے ہیں یہ شرط بھی ہے کہ یہ مجاملت بھی مباح اور جائز طریقے پر ہو، مثلا عورت روزے سے نہ ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، اعتکاف کی حالت میں نہ ہو، نفاذ کی حالت میں نہ ہو، جائز طریقے پر ہو، مثلا عورت روزے ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ امام حسن بصری تو یہ شرط بھی لگاتے ہیں انزال بھی ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تیرا اور تو اس کا مزہ نہ چکھ لے۔ اگر یہ حدیث ان کے پیش نظر ہو تو چاہیے کہ عورت کی طرف یہ بھی شرط معتبر ہو، لیکن حدیث کے الفاظ اوسیلہ سے منی مراد نہیں، یہ یاد رہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اوسیلہ سے مراد جمع ہے۔ حلالہ کی شرعی حیثیت اگر دوسرے خاوند کا ارادہ اس نکاح سے یہ ہے کہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے تو ایسے لوگوں کی مذمت بلکہ ملعون ہونے کی تصریح حدیثوں میں آ چکی ہے۔ مسند احمد میں گودنے والی، گدوانے والی، بال ملانے والی، ملوانے والی عورتیں ملعون ہیں۔ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے ان پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے، اور سود خوار اور سود کھلانے والے بھی لعنتی ہیں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، بہرحال اس کو ضعیف بھی کہا گیا، جبکہ نسائی کی سند میں سفیان ثوری مدلس ہیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں ادھار لیا ہوا سانڈ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا جو حلالہ کرے یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ اگلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اپنے لیے ایسا کرائے وہ بھی ملعون ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اس کی سند حسن بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ خلیفہ وقت ہے عثمان، اس حدیث کے پچھلے جملے نے اس کو اچھا ایک روایت میں ہے کہ ایک ایسے نکاح کی بابت حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نکاح ہی نہیں جس میں مقصود اور ظاہر ہو کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہنسی اور مذاق ہو، نکاح صرف وہی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، اس کے بعد اس کے بھائی نے بغیر اپنے بھائی کو کہے اس سے از خود اس ارادے سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے، تو آیا یہ نکاح صحیح ہو گیا؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، ہم تو اسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے، نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو۔ یہ روایت حاکم کی سند صحیح بتائی جا رہی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے، یہاں میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ مطلب رائے نہیں دے رہا، ان کا خلاصہ وہ بتا رہا ہوں کہ ان روایات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ والا حلالہ بالکل حرام کاری اور زنا کے برابر ہے جو 3 طلاقوں کے بعد کوئی اس نیت سے کرے عورت کہ میں اپنے پہلے خاوند کے پاس چلی جاؤں گی جو اس کو 3 طلاقیں دے چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا حلالہ بالکل حرام ہے۔ اچھا جی، اس حدیث کے پچھلے حصے میں جملے کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا تو کرائے گا میں دونوں کو زنا کی حد لگاؤں گا، یعنی رجم کروں گا، یعنی حلالے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے اس طریقے سے۔ اس حدیث کے پچھلے حصے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی نے ایسے نکاح میں تفریق کر دی، اسی طرح حضرت علی ابن عباس وغیرہ بہت سے صحابہ کرام سے بھی یہی مروی ہے۔ پھر فرمان ہے اگر دوسرا نکاح اور وطی کے بغیر طلاق دے دے تو پہلے خاوند پر پھر اس عورت سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ یہ اچھی طرح گزر اوقات کر لیں، یہ بھی جان لیں کہ وہ دوسرا نکاح صرف دھوکہ اور مکر و فریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یہ ہے احکام شرعی جنہیں علم والوں کے لیے اللہ نے واضح کر دیا۔ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 یا 1 طلاق دے کر پھر چھوڑے رہے یہاں تک کہ وہ عدت سے نکل گئی، پھر اس نے دوسرے سے گھر بسا لیا، اس سے ہم بستری ہوئی، پھر اس نے طلاق دے دی، اس کی عدت بھی ختم ہوگی، پھر اگلے خاوند سے یعنی جو پہلے جس سے تھا نکاح اس سے کر لیا
کیا اسے تین میں سے جو طلاقیں ہیں؟ پہلا مذہب تو ہے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا اور صحابہ کی ایک جماعت کا۔ دوسرا مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس طرح تیسری طلاق ہی گنتی میں نہیں آئی تو پہلی دوسری کیا آئے گی، واللہ عالم۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، 231 نمبر آیت، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے ان اللہ بکل شیء علیم۔ جب تم، اس کا ترجمہ ہے جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت و ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اللہ کا احسان جو تم پر ہے وہ یاد کرو اور جو کچھ اللہ نے کتاب و حکمت اس میں نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور اسے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 231 یہاں پہ ختم ہوئی، اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ طلاق کے بعد عورتوں کو حسن سلوک سے رخصت کرو۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں جن طلاقوں میں لوٹا لینے کا انہیں حق حاصل ہے اور عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو یا عمدگی کے ساتھ لوٹا لے، یعنی رجعت پر گواہ مقرر کر لے یا رجوع کے اوپر، اور اچھائی سے بسانے کی نیت رکھے یا عمدگی سے چھوڑ دے۔ عدت ختم ہونے کے بعد اپنے ہاں سے بغیر اختلافات، جھگڑے، دشمنی، بد زبانی کے نکال دے۔ جاہلیت کے اس دستور کو اسلام نے مٹا دیا جو ان میں تھا، طلاق دے دی، مدت ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیا، جس کے اوپر ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اسلام اشعری قبیلہ پر ناراض ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری نے خدمت میں حاضر ہو کر سبب دریافت کیا کہ آپ نے فرمایا کیوں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے طلاق دی، میں نے رجوع کیا؟ یاد رکھو مسلمانوں کی یہ طلاقیں نہیں ہیں، عورتوں کی عدت کے مطابق انہیں طلاقیں دو۔ تبری کا یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ اس حکم کا یہ بھی مطلب کہا گیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو بلا وجہ طلاق دے اور عورت کو نقصان پہنچانے یا ضرر پہنچانے کے لیے اس کی عدت لمبی کرنے کے لیے رجوع کرتا ہی چلا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شخص ہے جو طلاق دے یا آزاد کرے یا نکاح کرے پھر کہہ دے میں نے تو ہنسی ہنسی میں یہ کیا۔ ایسی صورتوں میں تینوں کام فی الحقیقت واقعہ ہو جائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر کہہ دیا میں نے تو مذاق کیا تھا، اس پر یہ آیت اتری اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ طلاق ہو گئی۔ بہرحال یہاں پر آگے حسن بصری کا فرمان ہے کہ لوگ طلاق دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے تو بطور دل لگی کیا تھا، اس پر یہ آیت اتری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو طلاق دے یا غلام آزاد کرے یا نکاح کرے یا کرا دے، خواہ پختگی کے ہو یا ہنسی مذاق میں، وہ سب ہو گیا۔ ابن ابی حاتم کا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مرسل روایت بہرحال یہاں پہ کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 231 کی بھی تفسیر ختم ہوئی۔ اب ہم اگلی آیات کو 232 33 انشاءاللہ آگے، جس کے اندر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کا بیان ہے، بچے کو دودھ پلانے کی مدت کا بیان ہے، رضاعت کے احکامات ہیں، اور جس کا خاوند مر جائے اس کی عدت کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ وما علینا الا البلاغ۔